ناظرین کرام، میں ہوں محمود عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوئے اور ان کی جو شرائط آئیں اس کے مطابق ہماری جو گیس اور بجلی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے مہنگے ہونے کے امکانات ہیں، اور اس حوالے سے ایک سمری گئی گیس کے حوالے سے جو 155% گیس جو ہے وہ مزید مہنگی کرنے کے حوالے سے آج جو ہے سماعت اس کی جاری ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی جو وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف، انہوں نے یہ جو قیمتیں ہیں ان میں اضافے کا سخت نوٹس لیا اور بھرمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے آڈٹ کیا جائے کہ اس کے اتنی زیادہ مہنگی کیوں ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہاں پر گیس کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں مہنگی کر کے براہ راست عوام پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، وہیں پر میں ضرور اپنے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے حکام ہیں، جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ بہت بڑے پیمانے پر ہمارے ملک میں جو صنعتوں میں گیس استعمال ہوتی ہے، جو بجلی ہے، بڑے پیمانے پر چوری بھی ہوتی ہے۔ خدا را اس کے لیے بھی کوئی حل نکالیں، اور وہ جو بجلی اور گیس چور ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ لیکن بدنصیبی کے ساتھ وہ تمام لوگ ہمارے پارلیمان کے اندر موجود ہیں، وہ ہماری حکومتوں کے اندر موجود ہیں، ہمارے بیوروکریسی کے اندر موجود ہیں، اور ان کے خلاف کبھی بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ جب بھی کارروائی ہوتی ہے تو وہ چھوٹے موٹے جو ہمارے صارفین ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ کسی کا ہزاروں میں بل آ گیا تو اس کا وہ کنیکشن کاٹ کے لے جاتے ہیں، کسی کا قسطیں وہ نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ضرور کرنا چاہیے کہ جو بڑے ہمارے بجلی اور گیس چور ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ایک دوسری بڑی افسوسناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایچیسن کالج ہے لاہور میں، اس کے ایک ہمارے فارنر پرنسپل تھے، ان کا نام تھا پرنسپل مائیکل تھامس، وہ آج انہوں نے ریزائن کر دیا، اور ریزائن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سیاسی مداخلت قرار دیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے جو منسٹر ہیں آج چیمہ، ان کے جو بچے ہیں ان کی جو فیس معافی کے حوالے سے انہوں نے پرنسپل صاحب سے رابطہ کیا، لیکن پرنسپل صاحب نے ان کی جو درخواست تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے بعد گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا باقاعدہ ان کی پرنسپل کی اجازت کے بغیر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا فیس معافی کا، اور اس حوالے پر انہوں نے جو مائیکل تھامسن تھے انہوں نے ریزائن کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ہمارے تمام اداروں کے اندر مداخلت تو پہلے ہی تھی، لیکن اس حد تک مداخلت کہ اب تعلیمی اداروں میں بھی مداخلت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ آگے ہی ہمارے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سابقہ ایک رپورٹ پیش کی گئی 2023 کی، اس میں 8,60,000 جو پاکستانی ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، یہاں پر دل برداشتہ ہو کر، مایوس ہو کر، نا امید ہو کر انہوں نے اس وطن کو چھوڑ دیا۔ اور وہ لوگ ہیں جو پوری کریم تھے، جو سرمایہ کار تھے، جو ڈاکٹرز تھے، جو انجینئرز تھے، جو پروفیسر تھے، اور آج جو ہم غیر کی انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ سرمایہ کاری ہمارے ملک کے اندر آئے، اگر ایسے ہی حالات ہوں گے اور تمام اداروں کے اندر اگر سیاسی مداخلت یوں ہی برقرار رہی تو پھر ہمارے ملک میں کون آئے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لہٰذا ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے حالات پیدا کریں، ایسا سیاسی استحکام پیدا کریں، ایسی معاشی سرگرمیوں کے لیے راہ ہموار کریں کہ ہمارے ملک کے اندر سرمایہ کاروں آئیں، یہ اس ملک کو ترقی دیں، یہ ملک ترقی کرے، یہ ملک مضبوط ہو۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے، ان میں اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہماری ملک کی جو بقا ہے، جو ملک کی تعمیر ہے، جو ترقی ہے، اس کا یہی ایک پیمانہ ہے۔ آئندہ بھی علاقے تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔